شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، پچھلی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ یہ جو وبائی بیماری آیا کرتی ہے، اس بیماری کے کچھ مرحلے ہیں۔ ایک تو بیماری سے آنے کے پہلے کا مرحلہ، ایک بیماری چل رہی ہو اس وقت کا مرحلہ، اور ایک بیماری ختم ہو کر پھر تندرستی اور اچھائی آتی ہے، بھلائی آتی ہے اور بیماری چلتی ہے، اس کا مرحلہ۔ یہ سب چیزیں یوں تو دنیا کی نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ایک روٹین ہے جو چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں بیماری نہیں تھی، پھر بیماری آئی اور پھر اب بیماری رخصت ہو رہی ہے یا کچھ چل رہی ہے۔ یہ مسلمان ہو یا کافر، سب لوگوں کی نگاہیں اس کو دیکھتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کچھ اسباب کام کر رہے ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کا تقویمی نظام کہا جاتا ہے، اور وہ ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، وہ وحی سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ بیماری نہیں تھی، پھر آئی اور پھر رخصت ہو گئی، تو اس کے پیچھے کون کون سے اسباب کام کر رہے ہیں۔ آج سب سے بنیادی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم لوگ اپنے ان پیش آنے والے واقعات کو ایک زندہ جاوید کتاب یعنی قرآن کریم پر پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کریم کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، جس میں دو ٹکڑے یہ بھی تھے، فیہ نبأ من قبلکم وفیہ خبر ما بعدکم، او کما قال علیہ السلام۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں بھی تم کو ملیں گی، اور آئندہ کیا ہونے والا ہے اس سلسلے میں جو قرآن کریم ہم کو خبر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن غور و فکر سے پڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو، کہاں جانا ہے اور کہاں سے آئے ہو، اس چیز کا تھوڑا سا اندازہ ہم کو ہو سکے۔ میں اس وقت جہاں کھڑا ہوں میرے رب کو پسند ہے یا نہیں، اگلا قدم جو بڑھنے جا رہا ہوں میرا اللہ اس سے خوش ہے یا نہیں، میں جو کر کے آیا اس پر اللہ راضی ہے یا نہیں۔ ان سب چیزوں کو قرآن کریم کے آئینے میں دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ یہ وبائی بیماری ہیں، آفت ہیں، اور جس قدر مصیبتیں دنیا کے اندر آتی ہیں ان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں ہم کو بہت صاف صاف روشنیاں ملتی ہیں۔ ایک بات تو حدیث شریف میں بہت صاف آ گئی ہے کہ جو وبائی بیماری ہوتی ہے، چیپی بیماری ہوتی ہے، طاعون ہے، پلیگ اور ان کے علاوہ دیگر بہت ساری بیماریاں جن کو وبائی بیماری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ایک سے شروع ہو کر پھر ایک دسیوں اور ہزاروں افراد تک چلی جاتی ہیں۔ یہ وبائی بیماریاں بنیادی طور پر زناخوری اور بے حیائی کی بنیاد پر آیا کرتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد میں یہ بات آ گئی کہ وبائی بیماریوں کے پھیلنے کا، طاعون کے پھیلنے کا بنیادی سبب زناخوری کا عام ہو جانا اور بے حیائی کا عام ہو جانا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وبائی بیماری دے دیا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں بہت صاف الفاظ میں یہ بات آئی ہے، اور کون نہیں جانتا، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ اس وبائی بیماری سے پہلے بے حیائیاں اپنے عروج پر تھی، اتنی زیادہ بے حیائیاں دنیا کے اندر پھیل چکی تھی کہ بہت سارے ملک تو اب اس کو قانونی حیثیت دینے جا رہے ہیں۔ خود ہمارے ہندوستان میں 2 یا 3 مرتبہ کوششیں ہو چکی ہیں کہ مرد اور مرد کے تعلقات کو اور عورت کے تعلقات کو باقاعدہ لیگلی بنایا جائے۔ لیزبین اور گے جن کو کہا جاتا ہے، جو مرد برے تعلق قائم کرتا ہے، عورتیں برا تعلق قائم کرتی ہیں، اس کو قانونی حیثیت بہت سے ملک تو دے چکے ہیں۔ امریکہ کے کتنے خطے ایسے ہیں جن کے اندر اس کو باقاعدہ جیسے میاں بیوی رہتے ہیں ویسے ان دونوں کو بھی رہنے کی اجازت ہے، اور میاں بیوی کسی ملک میں رہ کر کس طرح سے حکومت کے فائدے پاتے ہیں تو مرد بھی شادی کر کے ایسے فائدے پا سکتے ہیں۔ تو بہت سے ملکوں کے اندر تو قانونی حیثیت اس کو حاصل ہو چکی ہے، جن ملکوں میں نہیں ہے
تھوڑا بہت مذہب باقی ہے ان ملکوں کے اندر بھی اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک بہت ادنا نمونہ ہے. بے حیائی اتنی پھیل چکی کہ اب اس کو قانونی حیثیت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر اجازت دینے کی بات ہو رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بہت سچ ہے کہ جب زنا اتنا پھیل جائے, بے حیائی اتنی پھیل جائے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماریوں کا تم انتظار کرو کہ جن بیماریوں کے تمہارے باپ داداؤں نے نام بھی نہیں سنا. روایتوں کے اندر یہ چیز ملتی ہے. اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہ بیماری اور وبائی بیماری جس کا سلسلہ اب تک رکا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے طور پر آئی ہو, اور اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کے ذریعے سے بھی ہم سے چاہتا ہے کہ بندے جہاں ہیں کم سے کم سزا کو دیکھ کر وہاں رک جائیں, آگے نہ بڑھیں. یہ بھی اس کے پیار کی بات ہے, ورنہ جس کو سزا دی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ رک جائے. تم نے پچھلا جو گناہ کیا, جو جرم برتا, اس کے اوپر ہم تم کو سزا دے رہے ہیں. ہمارا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم کو جو سزا دی جاتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرنا سیکھ جاؤ, اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کرو, تاکہ بڑے گناہ سے, اس کے بعد کے دوسرے بڑے مرحلے عذاب سے تم لوگ اپنے آپ کو بچا سکو. اب مومنوں کا تو کم سے کم ضمیر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو وہ لیں. کئی جگہوں کے اوپر قرآن نے یہ مضمون ذکر کیا ہے. ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے, قرآن کی نہیں مانتے, اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قرآن کہتا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا ان کے ملکوں کے اندر ہر سال 1 یا 2 مرتبہ بلا اور مصیبت ضرور آیا کرتی ہے, پھر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بلائیں اور مصیبتوں کا ایک سلسلہ چلا ہے. بہت سے ملک تو وہ ہیں جہاں واقعیت ہے سال میں 1 یا 2 مرتبہ مصیبتیں آ ہی جاتی ہیں. اس وقت تو آگ پانی جمع ہے. جن لوگوں کی اخبار پر نظر ہے وہ خوب جانتے ہیں. امریکہ کے اندر ایک طرف آگ کا جو ہے بہت بحران چل رہا ہے, ایسی آگ پھیلی ہوئی ہے کہ قابو میں نہیں, اور دوسری طرف سیلاب بھی آیا ہوا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے آگ پانی جمع ہو, لیکن بیک وقت دونوں سزائیں جو ہے جاری. اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پیرو فرما دے, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ آگ پر انسان کا ہاتھ پڑتا ہے تو گرم لگتا ہے, اور برف پر انسان کا ہاتھ پڑتا ہے تو ٹھنڈا لگتا ہے. اگر کسی نے گناہ کیے ہیں اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے, تو پھر اس کی سزا یہ قاعدے کی بات ہے. اور اللہ اگر سزا روک دے تو اس کا فضل ہے, اس کے فضل پر کسی کی جاگیر نہیں. ہم کو اس وقت کی وبا کو اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. قرآن کریم نے اس چیز کو بھی ذکر کیا ہے. بہرحال میں تو آپ کو یہ دکھانے جا رہا ہوں کہ وبائی بیماری جب ختم ہونے کو ہوتی ہے اس وقت کی ذمہ داریاں وبائی بیماری کے دن میں جس قدر ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو جایا کرتی ہے. دیکھیے جن دنوں وبائی بیماری پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا, اس وقت مسلمانوں کا تو یہ حال تھا کہ اللہ کی طرف کسی نہ کسی درجے میں رجوع کرتے تھے. جن دنوں نماز ابھی بند نہیں ہوئی تھی, صرف اعلان معمولی سا ہوا تھا, ان دنوں مسجدیں ایسی بھری ہوئی تھی جیسے جمعہ کے دن بھری ہوئی تھی. جلگاؤں سے ہمارے یہاں کے ایک فاضل کا فون آیا جو وہاں امامت بھی کرتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آج جب سے یہ اعلان ہونے جا رہا ہے تو ہماری یہاں آج دوپہر میں اتنی مسجد بھری ہوئی ہے جتنی جمعہ کے دن بھری رہتی ہے. الحمدللہ مسلمان کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا موقع ہے, مگر پچھلے گناہوں سے توبہ اور آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم بھی مسلمان کو ضرور کرنا چاہیے. قرآن کریم نے اسی ترتیب کے ساتھ 1 سے زیادہ جگہوں کے اوپر آیتیں ارشاد کی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے آپ کو وہ آیتیں سنا دوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم ہماری اس بیماری سے پہلے والے مرحلے کو, بیماری والے مرحلے کو اور اس کے بعد والے مرحلے کو کتنی ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے. چنانچہ 18ویں پارے میں قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو جماعتوں کا قرآن ذکر کرتا ہے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اے نبی تم تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو. اور دوسرے جو لوگ مومن نہیں,
جن کو تم بلاتے ہو ایمان کی طرف، ان کا حال کیا ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے بہتے ہوئے ہیں۔ نبی سیدھے راستے پر ہیں، مومن سیدھے راستے پر ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت کے اوپر وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اب کے بعد اللہ کی سزا کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو بیماری ڈالی اگر ہم ان پر رحم کر لیں، مہربانی کر لیں، اور ان کو جو بیماری اور جو برائیاں اور جو سزا اور آفت آ لگی ہے اس کو ہٹا لیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ واپس اپنی سرکشی کے اندر ہی گھستے چلے جائیں۔ پچھلے دنوں جو سرکشی تھی، جو گناہ تھے، ایسا نہیں کہ بیماری کے بعد اور کس وبا کے ٹل جانے کے بعد اب وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے، وہ واپس انہی خرابیوں، انہی گناہوں، انہی بے حیائیوں کے اندر جو ہے قرآن ذکر کرتا ہے یعمہون للجو۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کسی چیز میں رچ بس اور خوب جانے کو للجو کہتے ہیں، اندر ایسے ہی گھس جائیں گے جیسے پچھلے دنوں، ان کو نہ اپنی بیماری کی سزا یاد رہے گی اور نہ کچھ یاد رہے گا۔ کرنا کیا چاہیے تھا بیماری کے دنوں میں، اس کو اگلی آیت میں قرآن ذکر کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے ان کو سزا پہنچائی، سزا کے ذریعے سے ان کو ہم نے آزمایا، تو انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی بھی نہیں کی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گریہ وزاری کی۔ اس قرآن کی آیت میں قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ بیماریوں میں کرنے کے یہ دو کام تھے، انہوں نے نہیں کیے۔ ایک تو اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے تھا کہ اللہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو جھک جاتا انسان اور گریہ وزاری کرتا، دو آنسو انسان کے نکل آتے کہ اللہ ہم نے تجھ محسن کو ناراض کر دیا۔ تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے جب بیماری آئی تمہارے گناہوں کی سزا میں اور گناہ کے بیماری کے درمیان بھی تم نہیں سنبھلے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بیماری چل جانے کے بعد لگے رہے، اس کے بعد کی آیت بہت سخت ہے۔ قرآن کہتا ہے حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ۔ جب بیماری کے بعد بھی، سزا کے بعد بھی وہ اسی میں رچے بسے رہے تو پھر ہم نے ایک بڑے عذاب کا دروازہ کھول دیا، بڑی آفت کا، سخت آفت کا دروازہ کھول دیا۔ اذا ہم فیہ مبلسون، اور اب ان کی آس اللہ سے بھی ٹوٹ گئی، سب چیزوں سے یہ آس توڑ چکے، ان کی تمنائیں اور امیدیں توڑ چکے۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن ان آیت میں برائیاں ذکر کر کے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو پچھلے دنوں گناہ تھے اللہ نے ہم کو ایک ٹھوکر دی، ایک تنبیہ کی چیز دی، اس کے بعد ہم کو سنبھل جانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے درمیان میں نہیں ہونی چاہیے۔ کسی بستی میں اگر زنا خوری اور بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کا بہت سچا وعدہ ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ مضمون اشارے کے ساتھ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی نہ کوئی بیماری لایا کرتا ہے۔ یہ تو اس امت کے اوپر اتاری گئی وہ آیتیں ہیں جو اگلے احکام کے مطابق بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہو چکا اور ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی، وہ دوسری جگہ قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ وہ بھی اسی کے ساتھ اگر آپ کو سنا دوں تو انشاءاللہ اور زیادہ روشنی پڑے گی۔ 9ویں پارے میں قرآن کریم بنو اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ۔ بنو اسرائیل پر جب طاعون آتا تھا، بہت سونے رزق کی تفسیر طاعون سے کی، وبائی بیماری جب ان پر آتی تھی بنو اسرائیل کے اوپر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس خوشامد کرنے چلے آتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ اللہ نے تم کو جو دعا سکھلائی ہے اس دعا کو لے کر اللہ سے درخواست کرو کہ ہماری یہ بیماری ٹل جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان پر کافی اللہ کی طرف سے سزائیں آئی۔ جب بھی کوئی سزا آنے کو ہوتی حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون کے اندر جا کر بتا دیتے کہ اگلے دنوں یہ سزا اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، پھر بھی وہ اپنی مستی میں مست رہتے۔ جب سزا آتی اور یہاں تک آ جاتی تو پھر حضرت موسیٰ سے درخواست کرنے آتے۔ اس کا منظر قرآن کھینچتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ سے کہتے اللہ سے دعا کرو جو دعا اللہ نے تمہیں سکھلائی ہے۔ حضرت موسیٰ بہت جلیل القدر پیغمبر سے دعا کرتے، پھر اللہ فرماتا ہے لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائیل۔ حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہتے ہیں
کہ اگر ہمارے اوپر سے یہ مصیبت اور وبا ٹل گئی تو ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، اور بنو اسرائیل جن پر ہم ظلم کرتے ہیں ان کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے، ایسا کہتے تھے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب ہم ان کے اس کہنے پر بیماری ختم کر دیتے اور رسول کے دعا کرنے کی وجہ سے وہ بلا ٹل جاتی تھی تو وہ پچھلا اپنا عہد، اپنا قرار پیمان توڑنے لگتے تھے، کہتے کہ ایمان لاتے، اور پھر بیماری ٹل جانے کے بعد رسول کون اور اللہ کون، واپس جو ہے اپنی اسی بیمار اپنی جو ہے انہی خرابیوں کے اندر لگ جاتے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہم نے ان سارے بنو اسرائیل کو جو فرعون کی قوم تھی ان سب لوگوں کو جو ہے سمندر کے اندر غرق کر دیا، اس لیے کہ ہماری نشانیوں کو وہ جھٹلاتے تھے اور ہم سے غفلت میں رہتے تھے۔ کیا یہ وہی ترتیب نہیں ہے جو اگلی ابھی 18ویں پارے کے اندر ذکر کی ہوئی آیتوں کی میں بتا چکا؟ ان پر سزائیں آئی ان کے گناہوں کے سبب، پھر انہوں نے اس کے بعد بھی سنبھالا نہیں لیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی سزا ان کو دی، جس کے بعد ان کو توبہ کرنے کا کوئی موقع نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کی جو قوم بنو اسرائیل تھی ان لوگوں کو مصر اور شام کا اللہ تعالیٰ نے والی بنایا، جن کا اگلی آیتوں کے اندر تذکرہ ہے۔ بہرحال میں تو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں ہم سے چاہ رہے ہیں کہ یہ سزائیں پا کر تم لوگ سنبھل جاؤ، پچھلے دنوں گناہ کرتے تھے ختم کر دو، بے حیائیاں چلتی تھی ختم کر دو، اللہ کرے مومن قوم ان آیتوں سے سنبھلے، دوسروں کو اللہ کے حوالے کیجیے، کم سے کم ہم جو ایمان والے ہیں قرآن کو ماننے والے ہیں ہمارے اندر سے تو یہ بلائیں اور بیماریاں جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور قرآن کے آئینے میں ہماری ہر چیز کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ستم سازیوں میں جو بے